بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے محترم، یہ بات تجربے میں بھی ہے اور آپ سب کے علم میں ہے کہ منافق کا دوست ہوتا ہے اور مومن کا دوست ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ کسی محفل میں اگر 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے اندر 99 منافق ہوں اور ایک مومن ہو، تو منافق جب آئے گا تو وہ 99 آدمیوں کو چھوڑ کر اس ایک منافق کے ساتھ جا کر بیٹھے گا۔ اسی طرح اگر کسی محفل میں 99 مومن بیٹھے ہوں یا منافق بیٹھے ہوں، مومن بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک منافق ہو، تو منافق کے ساتھ بیٹھے گا، مومن کے ساتھ بیٹھے گا۔ اسی مضمون کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ ہم جنس کے ساتھ مل کر پرواز کرتا ہے، باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ کبھی کبوتر اور باز ایک ساتھ فضا میں نہیں اڑے۔ تو یہ منافقین جو ہیں، ان کی نسل اور ان کا اصل ایک ہوتا ہے، یہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں، یہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، یہ شہروں کے ہوں یا دیہاتیوں کے ہوں، ان کی اصل ایک ہوتی۔ اس لیے اللہ نے کہا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے سے ہیں، ان کی نسل بھی ایک ہے اور ان کی اصل بھی ایک ہے اور ان کا ایجنڈا بھی ایک ہے۔ جس طرح مومن کا ایجنڈا ایک ہوتا ہے، ان کا ایجنڈا بھی ایک ہے۔ ان کا کیا ایجنڈا ہے کہ یامرون بالمنکر، یعنی مومن کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو منافق کیا کام؟ یامرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کی خواہش، ان کے تبصرے، ان کے تجزیے، ان کے مشورے، ان کے بحثیں ساری کی ساری اسی ایک ایجنڈے پر ہوتی ہیں کہ کسی طرح برائی پھیلے اور کسی طرح بے حیائی پھیلے اور کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ماحول بنے اور کسی طرح شیطان کی شیطانیت کو بڑھوتری ملے۔ ان کا سارا ایجنڈا یہی ہوتا ہے، یعنی یہ الٹا کام کرتے ہیں۔ مومن کا کام ہوتا ہے یامرون بالمعروف لیکن یامرون بالمنکر۔ مومن کا کام ہوتا ہے کہ ینہون عن المعروف ینہون عن المنکر، مومن کا کام ہوتا ہے وہ منکرات سے لوگوں کو روکتا ہے۔ منافق کا کام ہوتا ہے وہ ینہون عن المعروف، یہ نیکی سے منع کرتے ہیں، یہ برائی سے منع نہیں کرتے بلکہ یہ نیکی سے منع کرتے ہیں۔ ہر بری بات پر ان کو خوشی ہوتی ہے اور ہر اچھی بات پر ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اہل ایمان اگر کہیں کامیاب ہو جائیں تو ان کے گھر میں سوگ ہوتا ہے اور ان کی زبانوں پر ماتم ہوتا ہے، لیکن اہل کفر اگر کہیں کامیاب ہو جائیں یا ان کی کامیابی کے امکانات بن جائیں تو ان کی خوشیاں کبھی چھپائے نہیں چھوٹتی اور اس کو یہ شادیانے بجا کر ظاہر کرتے ہیں۔ اگلی ان کی نشانی اللہ پاک نے یہ بیان کی وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، خدا کے راستے میں صدقہ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے۔ یہ بے شک دوسرے معاملات میں حاتم تائی ہوں، مکان اٹھانے میں، شادیاں کرنے میں، کاروبار کرنے میں یہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہوں، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو ان کے دل بھی بند ہو جاتے ہیں اور ان کی مٹھیاں بھی بند ہو جاتے ہیں۔ یقبضون ایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے۔ اب ان اعمال کی وجہ سے
جو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کرتا ہے، آگے اللہ پاک نے فرمایا نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کو بھلا دیا ہے، فنسیہم، اور اللہ نے ان کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ دو دوستوں اگر برابری کی بنیاد پر بھی دوستی چل رہی ہے، ایک آدمی اگر سرد مہری کا مظاہرہ کرے، سلام کرنے میں پہل نہ کرے، یا اس کے لہجے سے محسوس ہو کہ وہ بجھا ہوا ہے، تو دوسرا دوست طابق ہے اس کے ساتھ اس طرح کرے گا، حالانکہ یہ دو دوست برابر کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر اللہ اور بندے کا تعلق ہو، اللہ اور بندے کا تعلق ہو، بندہ بے وقوف بن کر اللہ سے اپنے تعلقات توڑ ڈالے، اس ہستی سے اپنے تعلقات خراب کر دے جس ہستی کے بارے میں اس کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ گھر اس کا ہے، کپڑے اس کے ہیں، پانی اس کا ہے، خوراک اس کی ہے، لباس دیا ہوا، سب کچھ تو اس کا ہے، اس کے ساتھ اگر انسان اپنے تعلقات کو بگاڑ لے تو اس کو کون عقل مند کہے گا؟ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَنَسِیَهُمْ، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، اللہ سب کو یاد رکھتا ہے، صرف یہ کمزوری بھولنے کی اللہ میں ہے ہی نہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں جی، قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو وہاں ان کو اندھا اٹھایا جائے گا، تو وہاں یہ چیخیں گے، پکاریں گے، لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ ہمیں اندھا تو نے کیوں اٹھایا ہے؟ ہم تو دنیا کی زندگی میں آنکھوں والے تھے اور بینا تھے اور بہت کچھ دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس لیے کہ تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، تم نے چونکہ ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، آج ہم تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق جو ہیں یہ دراصل فاسق و فاجر ہیں، یہ منافق جو ہیں یہ فاسق ہیں۔ فسق کا معنی یہ ہوتا ہے میرے دوستوں کہ جس طرح کوئی انسان کسی جانور کی گچی میں اس کی گردن میں پٹا ڈالتا ہے اور جانور اپنی گردن کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے اور اس کا مالک اس کی گردن میں پٹا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کیفیت کو فسق کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی گردن میں اپنی اطاعت کا پٹا ڈالنا چاہتا ہے اور انسان اس بگڑے ہوئے جانور کی طرح اپنے سر کو پیچھے کھینچتا ہے اور اس پٹے کو اپنی گردن میں نہیں ڈالنے دیتا، اس کیفیت کو فسق کہتے ہیں۔ گناہ گار آدمی کو اس لیے فاسق کہتے ہیں کہ وہ خدا کی اطاعتوں کا پٹا اپنی گردن میں نہیں ڈالنے دیتا، وہ شیطان کے کہنے پر چلتا ہے، رحمان کا کہنا نہیں مانتا۔ اور منافق جو ہیں ان کی ایک خوبی اور ان کی ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار نہیں بنتے، یہ شیطان کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ حضرات، سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنا بھی فساد پھیلا ہوا ہے، بے شک اس فساد کو پھیلانے میں مشرک اور کافر کا ایک بڑا ہاتھ ہے، لیکن ایک بڑا ہاتھ ان منافقین کا ہے۔ فساد دنیا کے اندر جو برپا ہے ان میں ان منافقین کا بڑا ہاتھ ہے، جو اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں لیکن اپنے اندر سے وہ بالکل کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا اندر کفر جیسا ہوتا ہے۔ فساد ان کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اہل ایمان جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ آستین کے سانپ ان کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، اور کتنی مہمات ہماری ایسی ہیں، کتنی جنگیں ہماری ایسی ہیں، کتنے ملکی معاملات ہمارے ایسے ہیں جو ان منافقین کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ فی الواقع اللہ پاک نے صحیح کہا ہے، ان المنافقین، بے شک کوئی اس میں شک نہ کرے کہ یہ منافق جو ہیں ہم الفاسقون، یہ دراصل فاسق و فاجر ہیں۔ اللہم صلی علی